خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایران اور دوسری طرف یو ایس اے اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے، جس میں سارا مڈل ایسٹ اب لپیٹ میں آ گیا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بنے گا اس جنگ کا۔ ظاہر ہے یہ جنگ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پہ کی۔ مارکو روبیو نے یہ ایک جگہ مان بھی لیا کہ یہ اسرائیل نے ہم سے جنگ کروائی ہے، پھر بعد میں اس کو ظاہر ہے تھوڑا سا ریٹریکٹ کرنا پڑا۔ تو یہ جنگ شروع وہاں سے ہوئی ہے اور ایران پہ انہوں نے کیا ہے حملہ۔ اب جنگ کی طرف سے دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ نقصان دشمن کا ہو رہا ہے اور ہم جنگ بالکل ختم نہیں کریں گے جب تک فتح نہ ہو جائے۔ لیکن اگر سیز فائر ہو، یعنی جنگ ختم ہو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اٹ ول بی اونلی اف ایران انکنڈیشنلی سرینڈرس، کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال لے کوئی کنڈیشنز کے بغیر۔ یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ یاد رہے وائس پریزیڈنٹ وینس اور مارکو روبیو دونوں نے ایڈوائز کیا تھا ٹرمپ کو کہ یہ ایران والا کام شروع نہ کرو، لیکن ٹرمپ نے ایک تو وہ ایپسٹین فائلز کا مسئلہ ضرور ہوگا، ساتھ ساتھ جو ہے نا نیتن یاہو کا انفلوئنس تھرو دا جوش لابی ان یو ایس اے اتنا زیادہ ہے، شاید بلیک میل کر بھی وہ سکتے ہیں اسے، ٹرمپ کو۔ اس کے اوپر یہ ویڈیوز بنائی ہوں اس نے جب یہ کرتا رہے حرکتیں ایپسٹین کے ساتھ اور سو آن۔ ہاں جی، لیکن جنگ انہوں نے اب دا امیریکنز آر کلیمنگ کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے، یہ کر دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز میں سے جو ایرانی ہیں انہوں نے 2-3 شپس کو سنک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو دا امیریکن کلیمز کہ the boats can pass safely is not true. The Iranian resistance is substantial. ایران نے جو کنڈیشنز پیش کی ہیں سیز فائر کی وہ یہ ہیں، 3 ہیں۔ ایران's legitimate rights as a sovereign state should be accepted. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران اپنی فورن پالیسی، اپنی ڈومیسٹک پالیسی خود مختاری سے انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرے، وچ مینس کہ اگر وہ نیوکلیر ویپن بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کا حق ہے ایز اے سوورن اسٹیٹ۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں امریکنز کے لیے بالکل ممکن نہیں ہوگا ایکسیپٹ کرنے کی۔ کمپنسیشن فار دا ڈیمیج، ایرانی یہ بھی کر رہے ہیں کہ سیز فائر تب مانیں گے اگر امریکہ اور اسرائیل یہ جو انہوں نے تباہی کی ہے ایران پہ، اس کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، سویلینز پہ حملے کیے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کریں، یعنی مانیٹری جو ہے وہ کمپنسیشن ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تیسری ہے کہ فرم انٹرنیشنل گارنٹیز دیٹ ایران ول ناٹ نیکسٹ فیس سملر اٹیکس، کہ یہ بھی انٹرنیشنل گارنٹیز ہونی چاہیے کہ جس طرح اسرائیل کے کہنے پہ ٹرمپ نے حملہ کر دیا یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گی۔ تو ادھر سے یہ ایران کی 3 کنڈیشنز ہیں۔ دیکھا جائے ان کمپیریزن تو ایران کی کنڈیشنز زیادہ جسٹیفائیڈ ہیں وین اے وار از گوئنگ آن، اور امریکہ کا کہنا کہ یہ سرنڈر کریں انکنڈیشنلی، تو اب یہ کہاں پہ جا کے بات رکے گی دیکھتے ہیں۔ نوبڈی کین بی سرٹن کہ جب یہ میکسیملسٹ پوزیشنز آ جائیں، ایران از ناٹ ولنگ ٹو سرینڈر انکنڈیشنلی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ کو اتنا بڑھا دیں گے کہ یہ سارا مڈل ایسٹ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایران کی 2 ایک تو ان کے جو ہیں پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر، ان کی کوشش تھی کہ یہ جو عرب
اسٹیٹس پہ حملے ہو رہے ہیں یہ بند ہو جائیں، اور فون بھی کیے گئے کہ یہ نہیں ہوں گے. ادھر سے یہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں 2.5 لاکھ ہیں، یہ ویری ویل ٹرینڈ اور یہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہیں. لگتا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور دبئی پہ، بحرین پہ، عمان پہ حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور سو دس از اے ویری ویری ایکسپلوسو سچویشن. دا ورڈ volatile doesn't apply anymore, it is explosive. کیا تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے جس میں نارتھ کوریا انوالو ہو جائے کسی طریقے سے، یا رشیا اور چائنا آ جائیں؟ امپاسبل تو کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ہائیلی ان لائکلی. نو بڈی وڈ وانٹ اے وار ٹو لیڈ ٹو دیئر ڈسٹرکشن ایز ویل. کیونکہ اگر یہ ہوئی تو جو امریکہ کے پاس ویپنز ہیں، جو رشینز کے پاس ہیں، چائنا کے پاس ہیں، نارتھ کوریا کے پاس ہیں، وہ اس دنیا کی جو ہے نا حقیقت اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. سو unless somebody is very very mad to really go from here into a world war 3, مجھے نہیں لگتا کہ وہاں تک یہ سٹیج آئے گی. بٹ وی نیور نو، کیا ان حالات میں کیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے تینوں کی کنڈیشنز بتا دی ہیں. ایران کی کنڈیشن جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی انڈر انٹرنیشنل لا جسٹیفائڈ ہے. امریکہ کی اور اسرائیل کی جو غنڈہ گردی ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کرو، وہ ایک طرف، اور ایران کی یہ 3 کنڈیشنز جو ہیں اگر کمپیئر کیا جائے تو دے کینٹ بی اکوموڈیٹڈ وداؤٹ ون پارٹی ریئلی بینگ ڈیفیٹڈ. لیٹس ہوپ کہ ابھی بھی عقل کہیں نہ استعمال ہو جائے، ٹرکی اور یہ باقی ملک کوئی میڈیشن کروا لیں. ہاں جی، سیز فائر کسی اور حالات میں ممکن ہو سکے. بٹ if this goes on تو اور بہت ڈسٹرکشن ابھی ہوگی. ایک بات ہے کہ ایران کے پاس ہیٹنگ بیک پاور بہت ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے ہم نے میزائلز ڈسٹروائے کر دیے ہیں ان کی ڈرون سسٹم، یہ وہ. بٹ دا ایرانیئنز آر ایبل ٹو ہٹ بیک. تو یہ ٹرمپ جیسے کہ دنیا کا اس کو کوئی علم ہے نہیں، اپنی مرضی سے جو یہ چاہے یہ بندہ کرتا رہتا ہے. اور نیتن یاہو کے کہنے پہ اس نے یہ جنگ کر دی ہے، جب اس کے اپنے وائس پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر، سیکرٹری آف اسٹیٹ ور ناٹ ان فیور آف این آل آؤٹ اٹیک آن ایران. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے بات رکتی ہے. لیٹس ہوپ فار پیس. وار ڈزنٹ سالو اینی problems. This is the lesson we have to learn down, historically speaking. Thank you very much.